السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بے حساب اجر و ثواب، یعنی ایسے اعمال جن پر اللہ تعالی ہمیں بے حساب اجر و ثواب دے گا، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، جزا اور سزا کے تعلق سے جو قانون اور جو نظام بتایا ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، ایک نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا گناہ انسان کرتا ہے اتنے ہی گناہ لکھتا ہے۔ نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے پر جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنے ہی اس کو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور بندے پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اگر صرف ہم دل میں بھی نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، تو دل میں صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، صرف ارادہ کرنے پر، ابھی کیا ہی نہیں، ارادہ کرنے کے بعد اس عمل کو بندہ جب کرتا ہے، اس کام کو، اس نیکی کو، تو بندے کے عمل، اس کے اخلاص، اس کے خشوع خضوع کے مطابق اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندے پر کس قدر وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے کہ بندہ ایک عمل کر رہا ہے، بندہ ایک نیکی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل، اس کے اخلاص کے مطابق ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کے ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ انتظار کرو، جب میرا بندہ گناہ کرے گا تب اس کے نام اعمال میں جتنا گناہ کرے گا صرف اتنا ہی گناہ لکھنا، ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھنا۔ لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد دل میں گناہ کا خیال آیا اور انسان اس کے بعد اس گناہ کے کام کو کیا نہیں بلکہ چھوڑ دیا، دل میں برائی کا خیال آیا کہ فلاں غلط کام کریں گے، اللہ تعالیٰ برائی کا خیال آنے پر گناہ نہیں لکھتا، برائی کا خیال آنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ، اگر وہ بندہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کے چھوڑنے پر اس کو ایک نیکی دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما ترکھا من جرایا، برائی کا خیال آنے کے بعد اس برائی کے چھوڑنے پر اسے نیکی اور ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے خوف، میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، نیکی اور بدی، جزا اور سزا کے تعلق سے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اور آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے معاملے میں، نیکی اور بدی کے لکھنے کے معاملے میں اپنے بندے پر کس قدر مہربان۔ یہ تو انسان کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی عمل کرے، اس کا معاملہ ہے، یعنی بندہ کوئی بھی عمل کرے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا تو بندے کے ہر عمل پر اس کے اخلاص کے بقدر اس کو 10 گنا سے لے کر کے ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ تمام معاملات کا معاملہ ہے، یہ ہر عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ لیکن کتاب و سنت میں کچھ ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں، شریعت اسلامیہ میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی نیکیاں بتائی گئی ہیں کہ ان پر اللہ رب العالمین کتنا اجر و ثواب دے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں، بے حساب اجر و ثواب دے گا، اجر و ثواب کی کوئی حد ہی نہیں، کتنا اللہ اجر و ثواب دے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ ایسے بھی اعمال، کچھ ایسی بھی نیکیاں ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کی تحدید نہیں کی ہے، انلمیٹڈ اجر و ثواب۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، تمام اعمال اور تمام نیکیوں کے بارے میں اللہ کا یہ نظام ہے، اس کا قانون ہے کہ اس کے اعمال، اس کے اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اجر و ثواب لکھتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن پر اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حساب اجر و ثواب دے گا۔ آج کی اس خطبے میں آپ کے سامنے میں انہی اعمال میں سے 2-3 اعمال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے اعمال، ایسی نیکیاں
جن پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حساب اجر و ثواب دے گا. اس کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں کہ اللہ کتنا ثواب دے گا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسے سب سے پہلا عمل وہ روزہ ہے. روزہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، روزہ ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کیا دے گا، کس شکل میں دے گا، کتنا دے گا، وہ اللہ کو معلوم. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ عشر امثالها الى 700 ضعف. بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی ہر نیکی پر اس بندے کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے. قال اللہ عز وجل الا الصوم، لیکن اللہ کہتا ہے کہ سوائے روزے کے، فإنه لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ بندہ روزہ خالص میری رضا کے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. روزے کا بدلہ ایک روزے دار کو میں کتنا دوں گا، کس شکل میں دوں گا، وہ مجھے معلوم ہے. تو روزہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب نہیں بتایا ہے کہ روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب کتنا ملے گا اور کس شکل میں ملے گا. اسی لیے سنن نسائی کی روایت میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی افضل عمل بتائیے، بہترین عمل مجھے بتائیے، ایک بہترین نیکی مجھے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مثل اس جیسی کوئی نیکی نہیں. تم روزے کو لازم پکڑو، روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مثل کوئی دوسرا عمل ہے. اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر روزے کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے بچنے، نگاہوں کی حفاظت، غلط خواہشات سے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ روزہ ہے. ہمارے پاس عام طور پر صرف رمضان کے روزے کا تصور ہے، ورنہ شریعت اسلامیہ میں نفلی روزے کی بڑی ترغیب دلائی گئی. ایسے نوجوان جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن شادی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں لیکن شادی کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں آپ نے کہا، الصیام جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. پہلے جنگوں میں دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے تھے. تو جس طریقے سے جنگوں میں دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، غلط خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اسے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو روزہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. اس کے اجر و ثواب، اس کا ثواب کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے علاوہ ہفتے میں پیر اور سوموار اور جمعرات 2 دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے، پابندی سے رکھتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ہر سوم کو اور ہر جمعرات کو آپ نفلی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الاعمال ترفع یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ایک سوم کا دن، پیر کا دن، اور دوسرے جمعرات کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خواہش کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، تاکہ میرا روزے کا عمل اللہ کے پاس جائے. اس لیے کہ روزے کا عمل اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. تو وہ اعمال، وہ نیکیاں
جن پر بے حساب اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، ان میں سے ایک اہم عمل روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا عمل جس پر اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، کتنا اللہ ثواب دے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ان میں سے دوسرا عمل صبر ہے۔ انسان کی زندگی میں جب مصائب و مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ہر انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی مالداری ہے تو کبھی فقر و محتاجگی ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ایک مومن کا کردار ایسے موقع پر یہ ہے کہ اگر وہ آرام کی زندگی میں ہو تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو، اور اگر تکلیف اور پریشانی میں ہے تو اس پر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے اور صبر کر لے۔ اور جو مومن پریشانیوں میں، تکلیف میں صبر کر لے تو صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ صبر کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دے گا، بغیر گنے ہوئے۔ کتنا اجر و ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ صبر کتنا عظیم عمل ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ صبر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب انسان مصیبت اور پریشانی میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایسے موقع پر اچھے جو لوگوں کو صبر کی دعوت دیتے، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ بھی بے صبرے ہو جاتے ہیں جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ اسی لیے مصیبت اور پریشانی میں، حادثات کے موقع پر صبر کر لے جانا، جزا فضا نہ کرنا، اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کرنا، یا رب کی ناراضگی کے کوئی جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرنا، نہ نکالنا، یہ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص صبر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اگر کوئی شخص صبر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی طاقت دے دیتا ہے، اسے صبر کی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی بندے کو صبر سے بہتر اور صبر سے وسیع تر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی انسان کو کسی مصیبت اور پریشانی میں، کسی حادثے کے موقع پر صبر کی توفیق مل گئی تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس صبر پر اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب دے گا۔ خاص طور پر خواتین کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے صبری یہ عورت کی پہچان ہے۔ مصائب و مشکلات میں، حوادث کے میں عورتیں جلدی بے قابو ہو جاتی ہیں اور زبان سے بہت سارے ایسی باتیں ادا کر دیتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ کی قدرت پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں قبر کے پاس ایک عورت بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے غم میں وہ بیٹھ کر کے قبر کے پاس رو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، آپ نے اس خاتون کو نصیحت کی اور کہا اتق اللہ واصبری، اے خاتون تو اللہ سے ڈر اور جا صبر کر۔ اس خاتون کے دل میں اتنی تکلیف تھی، اتنا صدمہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا جواب اس نے گستاخانہ انداز میں دیتے ہوئے کہا الیک عنی، جاؤ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو وہاں جاؤ، میری مصیبت اگر تم کو پہنچی رہتی تو تمہیں معلوم ہوتا، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ میں کتنی پریشانی میں ہوں۔ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گستاخانہ جواب دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ جس کو تم نے یہ جواب دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے. تو اس کو بہت افسوس ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ سے معافی مانگنے, معذرت چاہنے کے لیے آپ کے گھر کے پاس آتی ہے, اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم صبر کرو, اللہ سے ڈرو, اب میں صبر کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, یاد رکھو کہ وہ صبر قابل تعریف ہے اور اس صبر پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا جو صبر مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر کیا جائے. حادثہ ہونے کے بعد مہینے گزر جائیں, سال گزر جائے, اس کے بعد آدمی کہے کہ اب میں صبر کروں گا, تو یہ صبر قابل تعریف نہیں اور اس پر اجر و ثواب نہیں. اس وقت تو صبر ہو ہی جائے گا جب مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد مدت گزر جائے, مہینے گزر جائے, اس کے بعد آدمی کہے اب میں صبر کروں گا, تو یہ صبر مطلوب نہیں ہے. اس صبر پر اجر و ثواب ملے گا جو صبر مصیبت اور پریشانی کے وقت ہی کر لیا جائے. تو صبر ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ, عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ, اگر کوئی عورت صابرہ ہے تو صابرہ عورت کو جنت کی بشارت ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھاؤں؟ تو کہا کہ ہاں ضرور مجھے جنتی عورت دکھاؤ. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کالی کلوٹی عورت, یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور درخواست کرتی ہے آپ سے اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, مجھے مرگی کی بیماری ہے, اور جب اس بیماری کا اٹیک ہوتا ہے میرے اوپر تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, اور بے ہوشی کے عالم میں میرے جسم سے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ میری اس بیماری کو, اس پریشانی کو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اختیار دیا اور کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک, کہا کہ اے خاتون اگر تو چاہے تو اس بیماری میں, یہ بیماری تیرے پاس رہے اور اس بیماری پر تو صبر کر لے اور اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا, اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے صحت و عافیت دے دے گا. تو اس خاتون نے کہا کہ اگر اس بیماری پر صبر کر لینے پر اللہ مجھے جنت دے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ اصبر, اے اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی. لیکن اس نے مزید ایک درخواست کی, اللہ کے رسول جب اس بیماری کا اٹیک میرے اوپر ہوتا ہے تو میں بے ہوشی میں آ کر کے میرے جسم سے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں اور میں ننگی ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی میں برہنہ نہ ہوں اور میرے جسم سے میرے کپڑے نہ ہٹنے پائیں. آپ غور کیجئے اس خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں بھی کیسی حیا والی خاتون ہے, کس قدر اس کو اپنی حیا کا خوف اور ڈر ہے, ستر پوشی کا اس کو فکر ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اگر اس کے کپڑے جسم سے ہٹ جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اگر میں بے ہوش بھی رہوں تو میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹنے نہ پائیں اور کسی اجنبی کی نظر میرے جسم پر نہ پڑ جائے. آپ غور کیجئے تو معلوم کیا ہوا کہ صبر بھی ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے, ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اگر کوئی صبر کر لے تو صبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین بے حساب اجر و ثواب دے گا. محترم حضرات, دو اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جن پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا. ایک تو روزہ جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے, اللہ کتنا بدلہ دے گا, کس شکل میں بدلہ دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. اور دوسری چیز صبر ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. اور ایک تیسری چیز جس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کو چھپا رکھا ہے, وہ ہے عفو درگزر, کسی کو معاف کر دینا. کوئی ہماری شان میں گستاخی کرے, ہم کو گالی دے, ہم کو تکلیف پہنچائے اور ہم دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دیں,
تو یہ ہمارا بڑکپن ہے اور ہمارے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس سے انتقام لے سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے. ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پوزیشن ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سامنے والے کو اللہ کے لیے معاف کر دے اور اس کے ساتھ دوستی کو بحال رکھیں تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے بھی اجر و ثواب، کتنا اس کو ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم. سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر کسی نے معاف کر دیا، صرف معاف کر دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واصلح، معاف کرنے کے بعد پھر آدمی صلح کر لے، آپس میں مل جائے، جیسے پہلے سے دوستی باقی تھی، لین دین تھا، تحفے تحائف لیتے تھے، اسی طریقے سے ہم دوستی کو بحال کر لیں، لین دین جاری کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ. وہ اجر و ثواب کتنا اللہ دے گا وہ اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، وہ اللہ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے اوپر ہے، اللہ کتنا بدلہ دے گا اس کو معاف کر دینے کی وجہ سے وہ اللہ کو معلوم. آج ہمارا حال کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہم سال ہا سال دشمنیاں رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے سال ہا سال ہمارے درمیان دشمنیاں باقی رہ جاتی، رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں ہم، خاندانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، صرف چھوٹے چھوٹے مسئلے. یاد رکھیے معاف کر دینا، آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا یہ آدمی کے چھوٹا ہونے کی دلیل، اس کے پاس طاقت نہیں تھی اس نے معاف کر دیا. سماج اور معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، سماج اور معاشرے میں ہم چھوٹے شمار کیے جائیں گے، یہ ہمارا تصور ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. یاد رکھو کسی بندے کسی کو معاف کر دینے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ اللہ عزت بڑھا دیتا. معاف کر دینا یہ انسان کے بلند اخلاق کی دلیل ہے اور اس سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا حکم دیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے. جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا دن کون سا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ذکر کیا، طائف کا سفر، طائف کے واقعے کو ذکر کیا. جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح سے مارا گیا، وہاں کے نوجوانوں نے آپ کو پتھروں سے مار مار کر کے لہولہان کر دیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں. اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے فرشتہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. آپ نے معاف کر دیا ان کو اور کہا کہ اگر یہ لوگ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مجھے امید ہے کہ ان کی جو نئی نسل ہوگی، ان سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے، ہو سکتا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے اور وہ ایمان لے. آج آپ دیکھیے کہ پورے طائف میں توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور طائف میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایمان سے محروم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے تو طائف والوں کو پر اللہ کا عذاب آتا اور ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کو معاف کر دیا. فتح مکہ کی معافی ایک تاریخی معافی ہے، وہ اسی معافی دنیا والوں نے دیکھی نہیں اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. سارے بڑے بڑے ظالم جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا ہے، سب سامنے کھڑے ہیں اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے، اور ان کو دل میں یقین ہے کہ آج محمد اور ان کے ساتھی اپنے ظلم کا بدلہ لے لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آپ نے سب کو معاف کر دیا. ایک اہم بات قرآن میں اللہ نے کیا کہا فمن عفا واصلح
معاف کریں اور معاف کرنے کے بعد جو پہلے سے دوستی تھی اس کو بحال کریں, لین دین باقی جاری کر دیں. واقعی عفق, اسی بات کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا جو واقعی عفق کے نام سے معروف ہے, صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے, کتاب المغازی میں. الزام لگانے والے منافق الزام لگا رہے ہیں, دشمن الزام لگا رہے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میرے دشمن ہے. لیکن الزام لگانے والوں میں, بیٹی پر الزام لگانے والوں میں گھر کا ایک آدمی, اور ایسا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خالہ کا لڑکا مستح جس کا نام ہے, اور وہ بڑا غریب تھا, اس کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. اس کی پوری کفالت, اس کے سارے اخراجات ابو بکر صدیق کے خالہ کا لڑکا مستح جو مہاجر تھے, بدری صحابی تھے, وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فطری طور پر غصہ آنا یقینی تھا, غضبناک ہو گئے اور غصے میں آ کر کے انہوں نے قسم کھا لیا کہ آج سے میں مستح کی کفالت بند کر دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے میری بیٹی پر الزام لگایا بدکاری کا, یہ گھر کا اپنا آدمی ہے. قسم کھا لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کی, سورہ نور آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اہل فضل کا, فضیلت والوں کا, بڑے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی کر دے تو اس سے انتقام اور بدلہ لو. بڑے لوگوں کا کام یہ ہے کہ سامنے والا اگر ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم مستح کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. حدیث میں ہے, بخاری کی حدیث میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کی تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا, بلا انا احب ان یغفر اللہ لی, ہاں کیوں نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ اگر میں مستح کو معاف کر دوں, اللہ اگر مجھے معاف کر دے تو میں مستح کو معاف کر دیتا ہوں. اور جیسے مستح کی پہلے کفالت کرتا تھا, ان پر خرچ کرتا تھا, میں مستح کی کفالت کو بحال کر دیتا ہوں, جاری کر دیتا ہوں. میرے بزرگ اور دوستو, ہماری زندگیوں میں ہم غور کریں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے ہم بڑی بڑی دشمنی کر لیتے ہیں, رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں. یہ ایک مومن کے ایمان اور اس کے اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنے کا مزاج بنائیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. اس سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی, اور معاف کرنے والے کا اجر و ثواب اللہ پر, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو کتنا ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے, بندے کے اخلاص کے مطابق ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے. یہ تمام نیکیوں کے بارے میں اللہ کا نظام ہے, اللہ کا اصول ہے. لیکن شریعت میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں, کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر اللہ رب العالمین بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے, اس کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ان میں سے 3 اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ دے گا, اور کتنا اللہ بدلہ دے گا وہ روزے دار کو, اللہ کو معلوم ہے. اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے. اور تیسری چیز, معاف کر دینے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو کتنا اجر و ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے, آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو بھی نمازوں سے, مسجدوں سے دور ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مسجدوں سے دور ہونے, قریب ہونے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا حقیقی ڈر خوف پیدا فرما, دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ.